جی السلام علیکم۔ اس وقت امریکہ میں شام کے 7:30 ہو رہے ہیں اور 9 اگست ہے، جبکہ پاکستان میں 4:30 ہوئے ہوں گے ارلی مارننگ کے، اور 10 اگست ہوگا۔ تو وہی شام کی واک، چونکہ یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ نومبر سے مارچ تک جو ہے پاکستان اور امریکہ کا ایسٹرن ٹائم، امریکہ کا جو ہے اس کا 10 آورس ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کہ ہم 10 آورس پیچھے ہوتے ہیں امریکہ میں۔ اور ہول سمر یعنی کہ پوری گرمیاں جو ہے پاکستان اور امریکہ کا ایسٹرن ٹائم جو ہے یو ایس ایسٹرن ٹائم ہے، اس کا ڈفرینس جو ہے وہ 9 آورس ہوتا ہے، یعنی کہ ہم 9 آورس پیچھے ہیں آپ سے۔ تو ایسٹرن ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آن دا ایسٹرن سائڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، لائک جو اٹلانٹک کے ساتھ ساتھ امریکہ کی پوری نارتھ سے لے کر نیچے ساؤتھ کی طرف تک جو پٹی بنتی ہے اس کو ایسٹرن ٹائم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ میں 6 ٹائم زونز ہیں، چونکہ بہت بڑا ملک ہے۔ تو ابھی شام کی واک کو میں باہر نکلی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں چند باتیں شیئر کرتی ہوں۔ تو ملک کی سیاسی اور وہ صورتحال کے اوپر تو آپ سارا دن تبصرے اور تجزیے سنتے رہتے ہیں۔ تو میں بڑی حیران ہوئی اس کے جو محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ ایک لحاظ سے حیران نہیں بھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی ہوئی بھی کہ انسان کو تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا، چپن دا منہ لے کے تو سامنے ٹی وی تے بیٹھ کے تو کہہ رہا ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس بہت پور ہے، اور صوبے بننے چاہیے۔ وہ صوبے بننے کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، لیکن ان اے کنٹری لائک پاکستان تھوڑا سا 2 منٹ کو سوچیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک 17ویں گریڈ کا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی ساری پاورز اور ساری کاریں اور محکمے میں جو کچھ ہے وہ اس کو سک کر لے، اس کو اپنی جیب میں ڈال لے، اور الٹیمیٹلی وہ پیسہ جو ہے وہ باہر بھجوا دے۔ اور وہ بھجواتے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو جتنے بھی ٹاپ سرکلز کے آفیسرز ہیں، ملٹری بیوروکریسی لے لیں یا سول بیوروکریسی لے لیں، وہ تقریباً پونے جو ہیں وہ ٹورنٹو کے آس پاس، ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں۔ اور جو 25-30% بچتے ہیں وہ ادھر انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں۔ وہ جو ایک ملک ہے چھوٹا سا اس کا، یورپ کا، پرتگال میں، اور جس کا بہت لمبے چوڑے ہاتھ ہیں، وہ کوئی امریکہ بھی پہنچ جاتا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو ہی ریٹائرمنٹ لی، یہ 22ویں گریڈ کے جو آفیسرز ہیں، ایون 21ویں کے، تو ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پاکستان جیسے ملک میں بہت زیادہ صوبے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گورننگ باڈیز۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اچھے خاصے جو ہیں ایک لحاظ سے نقصانات بھی ہوں گے، کہ آپ کی اتنی ایڈمنسٹریٹو باڈیز بن جائیں گی، اور وہ ایڈمنسٹریٹو باڈیز جو ہیں ہر کوئی سمجھے گا کہ ہر اٹ پٹو سی ایم نکلے گا، اور سی ایم بھی پھر اوبویسلی اپنے آپ کو مسلسل کنگ سمجھے گا، اور لائک سملرلی اس کے آس پاس کا سارا عملہ اور بڑی بڑی رہائش گاہیں اور یہ اور وہ، اور اس کے آس پاس کی جو بیوروکریسی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، یہ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ شارٹ کٹ سے جو بندہ سیاست میں آیا ہے وہ تو محسن نقوی ہی ہے نا، ابھی ریسنٹ ٹائمز میں اگر آپ دیکھتے ہیں۔ اور محسن نقوی جو ہے وہ ساری پاورز انجوائے کر رہا ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا ہوا ہے، اس نے پی سی بی کا بیڑا غرق کر دیا۔ سب سے گندی پرفارمنس ریسنٹ ٹائمز میں جو انٹیریئر منسٹری کی ہوئی ہے وہ اس کی محسن نقوی کی ہے۔ میں طلال چودھری کو اپریشیٹ کروں گی۔ طلال چودھری تو دیکھیں منسٹر آف اسٹیٹ ہے، اور وہ ٹی وی پہ روز بیٹھتا ہے، وہ 10 پروگراموں کو ایڈریس کرتا ہے، اس کی اپریسیشن بنتی ہے، اور میں اس کی اپریسیشن کر رہی ہوں۔ لیکن میں محسن نقوی کو اس سے علیحدہ ہو کے دیکھتی ہوں کہ محسن نقوی کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، آپ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور آپ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں کہ آپ کی اگلی منزل جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر ہے یا جو بھی ہے، اور آ کے بتا رہے ہیں قوم کو کہ ایک بندہ حد کراس نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں الٹیمیٹم دینے والے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کوئی تھوڑی سے حیا کرتے ہوئے یا تو اناؤنس کریں نا کہ میں خود ریزائن کر رہا ہوں، یا اس طرح سے ہے۔ تو بات پرانی ہو گئی، بڑی اس پہ بحث و تمہیز ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا لان تان مجھے بھی ڈال دینی چاہیے اس کے اوپر۔
फॉरेन मिनिस्टर भी तो बना फिरता है ना। चलें, फिर किसी वक़्त आपको सैर भी करवाऊँगी और कुछ गपशप भी करूँगी। थैंक यू।